السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایمرجنسی، عمران خان اور تحریک انصاف کی سیاست پر پابندی اور عمران خان صاحب کو دہشت گردوں کی طرح ڈیل کرنا، بڑے فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں، ان پر آہستہ آہستہ عمل درآمد ہوگا، کیونکہ جو عمران خان صاحب کر رہے تھے مسلسل کسی اور کی پچ پر کھیل رہے تھے، عمران خان صاحب کو کوئی کھلا رہا تھا، اور عمران خان صاحب نے وہ ماحول بنا دیا ہے جس کی بنیاد پر ایمرجنسی لگا کر انتخابات التوا کا شکار کر دیے جائیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے۔ عمران خان صاحب کو اپنی پچ پر کوئی کھلا رہا تھا اور عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی اور کو کھلا رہے، کوئی اور عمران خان صاحب کو کھلا رہا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں جو پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں نظام عدل مفلوج ہو چکا ہوا ہے۔ پاکستان خاص طور پر پنجاب میں پولیس اور انتظامیہ مفلوج کر دی گئی ہے، یرغمال بنا دی گئی ہے، رٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اب دوسرے اداروں کے یا دوسری طاقتوں کے آنے کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ ایک FIR درج ہوئی ہے اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے خلاف۔ ویسے تو عمران خان صاحب کے اوپر سینچری مکمل ہو چکی ہے، وہ عمران خان صاحب نے عدالت میں بھی کہا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں، کہ یہ نان کرکٹ سینچری ہوگی میری، تو تقریباً سینچری مکمل ہو چکی ہوگی، کیونکہ ایک FIR کل اسلام آباد میں درج ہوئی ہے کل کے واقعات کی، اور 2-4 لاہور میں درج ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جو اسلام آباد کی FIR ہے وہ خطرناک ہے، وہ عام FIR نہیں ہے، وہ سادہ FIR نہیں ہے، وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے تھانے میں درج ہوئی ہے، CTD کے تھانے میں۔ اور CTD کے جو آپریشنز ہیں اور CTD کے قیام کے مقاصد سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس FIR اور اس کے پیچھے کے جو عزائم ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اب جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا، ان کے اوپر یہ والے پرچے درج ہونا کوئی نامناسب بات نہیں ہے، کوئی اللیگلٹی اس میں نہیں ہے، کوئی لاقانونیت نہیں ہے، کیونکہ لاقانونیت عمران خان صاحب پھیلاتے پھر رہے ہیں۔ رات جب عمران خان صاحب اسلام آباد سے واپس آئے تو زمان پارک سے گزرنے والی پولیس کی ایک گاڑی، جو گشتی پولیس ہوتی ہے جو سڑک پر پھر رہی ہوتی ہے، پیرو کے نام سے لاہور میں وہ چل رہی ہوتی ہے، وہ عام طور پر جو ہوتی ہے اسٹریٹ کرائم، اس کے لیے وہ کام کر رہی ہوتی ہے شہر کے اندر سڑکوں پر، اس کی جو ہے وہ پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا اس طرح کے آپریشن سے جو عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر کیے جا رہے تھے، یا عمران خان کو گرفتار کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی تھی، اس پولیس کا تعلق ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، اس کی گاڑی کو توڑا گیا، پولیس والوں کو مارا پیٹا گیا۔ ایک نہر میں ایلیٹ فورس کی گاڑی پڑی ہوئی ہے، پھینک دی گئی تھی جلا کر، توڑ کر، اس کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں۔ عدالت عمران خان صاحب کے مقدمات نہیں سن پا رہی ہیں عدالتیں۔ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا وہ یہی تھا۔ ایک جج جس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، جج ظفر اقبال صاحب، کہ یہ اگر انہوں نے یہی کچھ کرنا تھا تو یہ سارا تماشا کیوں کیا، کیوں عمران خان صاحب کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے، کیوں اس بات پر اڑے رہے کہ عمران خان صاحب آئیں تو ان کو جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوگا اور عمران خان صاحب کے اریسٹ وارنٹ منسوخ نہیں ہوں گے۔ لیکن عمران خان صاحب لشکر لے کر گئے، اور پھر جج صاحب نے عمران خان صاحب کے اریسٹ وارنٹ بھی منسوخ کر دیے، حاضری بھی نہیں ہوئی عدالت میں، عمران خان صاحب پیش بھی نہیں ہوئے، رجسٹر بھی غائب ہو گیا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے رعایت بھی مل گئی، اور یہ کہا گیا کہ 30 مارچ کو دوبارہ مقدمے کی سماعت ہوگی، اور سماعت ہوگی کہ کیا یہ قابل سماعت مقدمہ ہے توشہ خانہ کا کہ نہیں، اس کے اوپر آرگومنٹ ہوگا۔ تو جج صاحب کے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ اگر یہ سارا کچھ کرنا تھا تو پھر جج صاحب پہلے دن ہی مقدمہ ختم کر دیتے۔ اصل بات جو ہے وہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ جج صاحب کیا کرتے، ان کی عدالت کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہوا تھا، پولیس ناکام ہو گئی تھی، وکیل ان کے کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کے جج صاحب کو آنکھیں دکھا رہے تھے عمران خان صاحب کے جتھوں کی صورت میں۔ تو وہ جج کیا کرتے، اعلیٰ عدلیہ عمران خان صاحب کو سہولتیں فراہم کر رہی ہے، کہیں سے حفاظتی ضمانت مل رہی ہے، کہیں سے جو ہے ان کے اریسٹ وارنٹ معطل کر دیے جاتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ پر 2 بار حملہ ہوا، اسلام آباد کے جو جوڈیشل کمپلیکس پر یہ دوسرا حملہ تھا۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب گئے، وہاں پر الگ سے انہوں نے حملہ کیا تھا، ان کے لوگوں نے آ کر دروازے توڑے تھے، پتھراؤ شتراؤ کیا تھا، گاڑیاں شاڑیاں توڑی، کل وہی کیا۔ اسلام آباد میں لاقانونیت تھی، اسلام آباد میں رٹ آف گورنمنٹ نہیں تھی۔ تو پھر وہ جج کیا کرتا بیچارہ کہ جب ان کو پتا تھا کہ اگر میں کوئی بڑا ایکشن لوں گا تو بڑی عدالت جا کر ریلیف دے دے گی، تو پھر میرے خلاف جو تصویریں جاری کر کے دیکھ کہا جا رہا ہے کہ یہ شکل یاد رکھیں، یہ عمران خان کے خلاف، یہ جج جو ہے ظفر اقبال عمران خان کے خلاف لندن پلان کا حصہ ہے۔ تو پھر وہ جج کیا کرتا،
جب اس جج کو اپنی عدالت یا اپنی اعلیٰ عدلیہ پروٹیکٹ نہیں کر رہی، عمران خان صاحب کا معشوقوں کی طرح عدالت میں انتظار کیا جاتا ہے بڑی عدالتوں میں، تو پھر وہ جج بیچارہ کیا کرتا؟ تو ساری جو صورتحال ہے یہ سسٹم کی ناکامی کی طرف جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی جتھا بندی مزید اسٹرانگ ہوگی اس سے۔ اب جو سی ٹی ڈی کی ایف آئی آر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئے تھے لشکر لے کر، جتھے لے کر، جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، اور پھر فلاں 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 لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ، ایف آئی آر آپ اسکرین پر دیکھ لیں، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور انہوں نے گاڑیاں توڑی ہیں، عدالتوں پر حملے کیے ہیں، پولیس پر حملے کیے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سی ٹی ڈی کی ایف آئی آر ہے۔ اب سی ٹی ڈی صرف اور صرف دہشت گردی کے میٹرز کے اوپر کام کرتی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے یہ، اور سی ٹی ڈی کو جہاں آپریشنز میں مدد درکار ہوتی ہے، سی ٹی ڈی فوج کی مدد لے لیتی ہوتی ہے۔ یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں، کہ ویسے تو اگر لاہور پولیس کو مدد چاہیے عمران خان صاحب یا کسی کے خلاف بھی کوئی کارروائی کے لیے، تو پراپر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ مدد طلب کرتی ہے، پھر وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ وزارت دفاع اس کو کہتی ہے کہ جی یہ مدد چاہیے ادھر دے دیں پولیس یا رینجرز۔ لیکن سی ٹی ڈی کے آپریشنز میں کیونکہ وہ ہے ہی ٹیررزم کے اوپر، تو لہٰذا اس میں کوئی اس طرح کی کوئی لمبی چوڑی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو عمران خان صاحب کو یہ ایف آئی آر درج کر کے بیسیکلی ایک ہوتا ہے نا غیر اعلانیہ طور پر دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ پوری کی پوری پارٹی کی اس میں نام ہے ایف آئی آر میں۔ اب تحریک انصاف کے خلاف یا وہ جو عمران خان صاحب جس ڈگر پر جا رہے ہیں، اس میں تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اس وقت آپشنز ہیں کس کے پاس؟ عمران خان صاحب جب سے اقتدار سے نکلے ہیں یا جب سے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، ایک آپشن ان کے پاس تھا کہ پارلیمنٹ میں رہ کر تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرتے۔ وہ جلسوں میں چلے گئے تھے، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ آپشنز عمران خان نے اپنے بند کر دیے، ختم کر دیے۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اقتدار سے باہر آئے اور پھر روزانہ کی بنیاد پر کہتے تھے میں لانگ مارچ کروں گا، میں یہ کہوں گا، میں وہ کروں گا، اور اسمبلی سے استعفے دے کر چلے گئے تھے، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ آپشنز عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ پھر جب عمران خان صاحب نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی، تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کو مزید دلدل میں دھکیلے گا، ایک اور بند گلی میں لے کر جائے گا۔ اب عمران خان صاحب اس راستے پر چل پڑے ہوئے جہاں سے واپسی نہیں ہوتی، جہاں سے واپس آنے کا بھی نقصان ہوتا ہے، آگے جانے کا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے اگر وہ واپس آنا چاہیں تو شاید تھوڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا سیاسی طور پر، لیکن آگے جانے سے کم نقصان ہوگا جس راستے پر وہ چل رہے ہیں۔ یہ ایف آئی آر بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی رو رعایت نہیں ہونے جا رہی سسٹم کی طرف سے، کیونکہ سسٹم یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ پنجاب کے آئی جی جو ہیں وہ انہوں نے رات باضابطہ ایک آرڈر جاری کر دیا کہ زمان پارک کا جو ایریا ہے وہاں پولیس والے باوردی نہ جائیں۔ میں نے 5 مارچ کو اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ لاہور میں زمان پارک ایک نو گو ایریا بن چکا ہوا ہے۔ 2 روز پہلے آئی جی پریس کانفرنس کر رہے تھے جب وہ اپنا آپریشن کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے گھر پر، کل بلکہ، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہاں اس سے ایک روز پہلے کہ نہیں نو گو ایریا نہیں ہے۔ لیکن آج جو آرڈر جاری کیا گیا، رات کے جو آرڈر جاری کیا گیا کہ جی زمان پارک کوئی پولیس والا باوردی نہیں جائے گا، یہاں تک کہ مال روڈ سے دھرم پورہ تک کا جو اپنا حصہ ہے کینال روڈ کا، اس کے اوپر پولیس کی گاڑیاں وہاں سے نہیں گزریں گی۔ پولیس نے اگر کہیں ادھر جانا ہوگا مغل پورہ والی سائڈ پہ، تو پھر وہ ٹھنڈی سڑک سے ہو کر گزرے گی پولیس، یا پھر گڑی شاہو کے پیچھے سے ہو کر، ورک شاپ سے ہو کر، شالامار لنک روڈ سے ہو کر وہ اپنے کام کریں گے، یا کینٹونمنٹ کے اندر سے ہو کر پھر صدر والی سائڈ سے جا کر نکلیں گے مغل پورہ نہر پر۔ تو یہ جو سگنلز ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، ریاست کے لیے تو ہے ہی، لیکن ریاست سے زیادہ عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہے۔ میں نے پہلے گزارش کر لی کہ عدالتیں پہلے ہی مفلوج، پولیس کام نہیں کر پا رہی۔ اب سوچ لیں کہ ان حالات میں اگر کل کو کوئی عدالت کہے انتظامیہ کو کہ جی 30 اپریل کو ہر صورت پنجاب کے انتخابات ہوں گے، تو آئی جی پولیس کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی میں نہیں کروا سکتا۔ پنجاب کی نگران حکومت کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی ہم کیسے کروائیں، آپ دیکھ لیں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، ہماری پولیس کی تو رٹ ہی ختم کر دی گئی ہے۔ اور رٹ ظاہر ختم کرنے میں مطلب عمران خان صاحب کے جتھے اور عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، اور ریلیف کا فائدہ لے رہے ہیں عمران خان صاحب۔
کوئی کسی کو گرفتار ہونے نہیں دیا جا رہا، گرفتار ہوتے تو رہا کر دیے جاتے ہیں۔ تو حکومت یہ کہے گی کہ جی ہم نہیں کروا سکتے الیکشن، ہمارے پاس نہیں کچھ۔ اچھا، اور پنجاب میں اگر لا لیسنس کی یہ حد ہو گئی ہے کہ لاہور جیسے شہر میں پولیس کی نقل و حمل جو ہے وہ محدود کر دی جائے، اور خیبر پختونخوا کہا جا رہا ہے کہ عمران خان خیبر پختونخوا میں جا کر وہاں بیٹھ کر وہاں اور زیادہ تگڑے ہو جائیں گے، وہاں انتخابات ہونے، وہاں یہ والی صورتحال بنے گی، تو ایک وفاقی حکومت کے پاس آئین کے تحت ایمرجنسی لگانے کی گنجائش بن سکتی ہے۔ یعنی وفاقی حکومت اگر ظاہر وہ چاہ رہے ہیں کہ انتخابات نہ ہو، تو عمران خان صاحب نے پورا ان کو جسٹیفیکیشن دے دی ہوئی ہے۔ یہ 5-6 روز میں جو عمران خان صاحب نے کیا ہے، زمان پارک میں ایک آرڈر جاتا ہے عدالت کا اریسٹ وارنٹ کا، تو وہاں پر پولیس کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، پیٹرول بم برسائے جاتے ہیں، عمران خان کے گھر کے اوپر اندر سے پیٹرول بم برآمد ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کو عدالت بلاتی ہے، اسلام آباد میں جاتے ہیں، عدالت کا گھیراؤ ہوتا ہے اور جتھے ہوتے ہیں پراپر، اور وہ سارے کے سارے ڈنڈا بردار ہوتے ہیں اور پولیس کو بھگا دیتے ہیں وہاں سے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایمرجنسی کی طرف جائے گی۔ سی ٹی ڈی کی جو ایف آئی آر ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف یا تحریک انصاف کے اوپر پابندی کی طرف ایک قدم بڑھانے کا آغاز ہے، پابندی کی طرف جو آغاز ہے پی ٹی آئی کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ایل پی کے اوپر بھی اسی طرح کے مقدمات بنائے گئے تھے اور عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن بعد میں پھر وہ نیگوسیشنز کے ذریعے وہ ختم کر دی گئی تھی پابندی۔ تو اس وقت تو ان کے پیچھے کوئی اور تھا نا، مگر یہاں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ کوئی نہیں، میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور سارا کچھ حافظ صاحب کر رہے ہیں، یعنی آرمی چیف کر رہے ہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب کے پاس آپشنز نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں اس وقت؟ عمران خان صاحب یا تو اسی طرح اسی طاقت میں آگے بڑھیں گے، ان کو اندازہ ہے کہ اگر اسی طاقت کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے تو ان کے خلاف شدید کارروائی ہوگی۔ فرض کر لیتے ہیں عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی جو بھی ہے میں نے کارکنوں کو کال دینے کا سلسلہ بند کر دیا ہے، میں قانون کے سامنے جو قانون کہے گا میں کر لوں گا، عدالتوں میں اکیلا جا کر پیش ہوں گا، تو عمران خان کی گرفتاری آسان ہو جائے گی۔ تو عمران خان صاحب کیوں اپنی گرفتاری آسان کریں گے؟ تو لہٰذا عمران خان صاحب کریں گے یہ کہ وہ مزید اپنے آپ کو طاقت دیں گے، مزید جتھے بلائیں گے، مزید ڈنڈا بردار اپنے ساتھ ملائیں گے۔ ریاست کی کسی بھی قسم کی کارروائی سے لوگوں کی طاقت کے ذریعے، لوگ جو وہ ڈنڈا بردار ہیں، ووٹ کی طاقت بھی ہوتی ہے، ووٹ کی طاقت یہاں نہیں ہے ابھی، ووٹ کی طاقت بعد میں آئے گی، اس کے ذریعے نمٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سی ٹی ڈی کے ایف آئی آر کے اگلے مراحل شروع ہوں گے۔ تو اب عمران خان صاحب اگر آگے بڑھتے ہیں تو کھائی ہے، پیچھے ہٹتے تو کھائی ہے۔ وہ آگے بڑھنے والی ذرا زیادہ گہری ہے، پیچھے ہٹنے والی ذرا تھوڑی سی کم گہری ہے۔ ہو سکتا ہے پیچھے والی کھائی میں گر کر عمران خان صاحب کچھ عرصے کے بعد سنبھل جائیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ آگے بڑھیں گے تو الطاف حسین بن جائیں گے، جو الطاف حسین دیکھیں اب ان کے ساتھ تو جو کچھ ہوا ان کی پراپرٹیز تک لے لی گئی ہیں۔ دوسری چیز میں آج دیکھ رہا تھا، فواد چودھری صاحب انتہائی ریزنیبل آدمی ہیں، فواد چودھری صاحب وکیل ہیں، انہوں نے ایک پولیس والے کی تصویر ٹویٹ کی ہے، سم تھنگ بھٹی ہے پولیس والا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ سب کی شکلیں، سب کی یاد ہے ہمارے پاس تصویریں، اور ہم جب آئیں گے تو ان کے ساتھ ہم نمٹیں گے۔ یہ بالکل وہی سٹائل ہے جو کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشنز کرنے والے پولیس والوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا۔ ایم کیو ایم کا طرز عمل جو تھا وہ ابھی تک تحریک انصاف اس طرف نہیں بڑھی، لیکن اس طرف جا رہی ہے۔ یہ جو ہم پی ٹی آئی پہ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں، ان کے اس طرح کے اقدامات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی ہم تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک اچھی بھلی پولیٹیکل پارٹی، اس کے پاس ساتھ ایک عوامی طاقت ہے، اس کو سیاسی جماعت کیوں نہیں رہنے دیا جاتا؟ اس کو جتھا بند جماعت کیوں بننے دیا جا رہا ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ عمران خان صاحب کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ کی طاقت جو ہے ڈنڈا برداری ہے، آپ ان کے ذریعے عدالتوں کو اور ان کو نیست و نابود کر دیں، آپ پولیس کے اوپر پتھراؤ کروا دیں، آپ پولیس کو ڈنڈوں سے بھگا دیں، وہ عمران خان صاحب کے دشمن نہیں ہیں، وہ عمران خان صاحب کو ایک جال میں پھنسا رہے ہیں۔ ہم بے شک جتنی مرضی تنقید کریں، ہماری تنقید اور ہمارے مشورے کا فائدہ عمران خان صاحب کو یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل چہرے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس وقت عمران خان صاحب جو کچھ ہوا اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ جی سی ٹی ڈی میں مقدمہ کیوں درج ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوا کرتا دنیا میں کہ عدالتیں بلائیں اور عدالتوں کے اوپر حملہ ہو اور عدالتوں کے اوپر چڑھائیاں کر دی جائیں۔ بے شک عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بقول حکومت سپورٹ حاصل ہے، بے شک ہے، لیکن کب تک؟ تو لہٰذا اگر ایمرجنسی کی طرف معاملہ جاتا ہے
اور مقدمات اب CTD میں درج ہونا شروع ہو گئے ہیں تو انتخابات بھی نہیں ہوں گے اور پھر عمران خان صاحب کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اس لیے عمران خان صاحب کے آپشنز جو باقی ایک آخری آپشن ہے کہ وہ جو کم نقصان کی شرط پر پیچھے ہٹیں۔ آج میں سن رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس جس میں وہ ایک اچھی اپوزیشن کے طور پر اپنا چہرہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جو پریس کانفرنس کی تھی ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں جو بیان دیا تھا کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمیں بتائے کہ ہمارا لانگ رینج میزائلز جو ہے وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کی بات تھی نا۔ تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی پارلیمنٹ میں آ کر بتایا جائے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا، رضا ربانی نے بھی یہ بات کی ہے، لہٰذا وزیر اعظم آ کر پارلیمنٹ میں بتائیں، آ کر پارلیمنٹ میں بتائیں۔ یعنی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اب ایک طرف وہ ساری صورتحال اور CTD کا مقدمہ اور آج کی پریس کانفرنس جو سلطان راہی اسٹائل کی پریس کانفرنس نہیں تھی۔ ابھی عمران خان صاحب کا جب میں ویلاگ کر رہا ہوں خطاب ہو رہا ہوگا تو اس پر بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا کہنا ہے۔ لیکن میں نے جو یہ بات جو FIR کے بعد کی صورتحال جو مجھے جو آپشنز نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ PTI کی پابندی کی طرف پہلا قدم بڑھا دیا گیا ہے، عمران خان صاحب کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب نے ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے جواز فراہم کر دیا ہے۔ الیکشن نہیں ہوں گے، یہ اب طے ہو چکا۔ 30 اپریل کے انتخابات اب مجھے ہوتے ہوئے بالکل نہیں دکھائی دے رہے، اور اس کے ذمہ دار اگر کوئی جانے جائیں گے مانے جائیں گے تو عمران خان صاحب ہوں گے، کیونکہ اب تک عمران خان کے خلاف حکومت نے کوئی ایگریشن انیشیٹ نہیں کیا۔ عدالت کے آرڈر پر ایک گرفتاری ہونی تھی، عمران خان صاحب نے نہیں ہونے دی۔ عمران خان صاحب نے عدالتی آرڈر کے خلاف جتھا بندی کی ہے۔ حکومت نے ابھی تک عمران خان صاحب کو خود سے کسی مقدمے میں جا کر گرفتار کرنے کا نہ فیصلہ کیا نہ کوئی ایکشن کیا۔ عدالت کا آرڈر تھا، اس آرڈر کے خلاف عمران خان صاحب کے ریئیکشنز آنے، یعنی عدالتی نظام مفلوج ہو رہا ہے، پولیس کو مفلوج کیا گیا ہے۔ تو پھر ریاست کے پاس آپشن کیا بچتی ہے؟ ایمرجنسی، اور ایمرجنسی اور ایسے حالات میں انتخابات تو نہیں ہو سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔